Husain Berantakur Zul Haidari Salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. صدق الله العلي العظيم. المحمد والصلوات. بارے دیگر صلوات. بارے دیگر صلوات. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وبا ہے. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے. جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو، سجدہ ہے عزا خانہ تو یاد آتا ہے ہم کو. اس ماہ میں خون آل محمد کا بہا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے. وہ اون محمد، علی اکبر، علی اصغر، وہ قاسم نوشا، وہ عباس دلاور، مقتل انہی شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے. عزا درود بھیجئے محمد و آل محمد. التماس گزار ہوں مصران عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہ الصلوات.
علی کے نور عین نے فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا مصطفیٰ کے چین آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا دین کو بچا لیا مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین نے اور ہر طرف سے بند ہو چکے تھے ہر کے راستے خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے اور میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا بادشاہ دین نے گوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے ہولناکیوں میں موت کی حیات کھو گئی کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی شاہ ذوالجلال نے سیدہ کے لال نے ایسے وقت میں شعور آ گئی عطا کیا مصطفیٰ کے چین نے علی کے نور عین نے اور پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی شاہ تشنہ کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا دین کو بچا لیا
جب اصول دین پہ آ گئی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، اور دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، لاکھ جان و دل نثار سید انام ہے، اور رو دیا فلک بھی بے کسی یہ تشنہ کام ہے، اپنے مہجبین کو دل بھرے حسین کو کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے، دین کو بچا لیا، مصطفیٰ کے چین نے، علی کے نور عین نے، درود پر محمد ایک اداسی چھا گئی، آ گیا ہمارے محرم، ایک اداسی چھا گئی، چاند دیکھا فاطمہ کے چاند
درود پر محمد جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے پاتیدائے پورنم نکلے، پیش فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، روک فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھ قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رکیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انا، پہل تسلیم جھکے متصل باب سلام، اس میں پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا، یہ مقام ہم سے ہمیشہ زمر چھوٹا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پھنسا آقا ہے نور جب لوگ حرم کرتے ہیں بین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب لوگ حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، اور دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، جس مہینے سے اٹھا آپ کا سر سے سایہ، کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا، آگ ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا، آگ ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا، آپ مارا گیا پیغام یتیمی آیا، آپ مارا گیا پیغام یتیمی آیا، ہم نے ہر طرح کے دکھ چرخ کوہن میں دیکھے، ٹکڑے بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے، ٹکڑے بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے، یہ بیان کر کے جو تعبیر سے لپٹے سرور، روحلی قبر کے تھرائی زری ہے انور، آئی غربت سے یہ آواز حبیب دامر، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر، کوئی سمجھانا میری گود کا پانا تجھ کو، آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، اے میرے قسم والے میرے سافر شفیع، میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شفیع، میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شفیع، آئے کور غریبا کے مجاور شفیع، نہ رہا کوئی تیرا ناصر و یاور شفیع، تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں، اور خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں، سن کے یہ شہر کیا آخری رخصت کو صدا، نکلے روتے ہوئے اس روضائے انور سے امام، شہ سے زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کلا، شہ سے زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کلا، قبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ انا، آپ ہم راہ چلے تنہا میں کیوں کرے
کے لیے میں جو کہیں تم پائی تھی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی تھی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی ہائے کیا یاد تھی کیا بے کسی کیا تنہائی ہائے کیا یاد تھی کیا بے کسی کیا تنہائی لوگ تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی ایک بار اور ادھر صبح کو آنا زینب ساز شفیع کو بھی قبر پہ لانا زینب ساز شفیع کو بھی قبر پہ لانا زینب عرض کی میں نے اس آواز پہ بیٹی قربان میرے بھائی پہ کڑا وقت ہے اماں جان اس سفر سے نہیں پھرنے کا امام دو جہاں سب یہ لڑکے ہیں صغیر اور ہیں تھوڑے سے جوان جن کے خط آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے مارے جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے سن کے پیغام چلے سوئے بقیہ سرور ساتھ عباس چلے اور تھے قاسم اکبر رو لیے بھائی بہن روزے کے اندر جا کر آئی تربت سے یہ آواز ہو صدقے مادر صبر ہر حال میں شکیل تو پیارا کرنا اور صرف ناسانی زہرا کا گوارا کرنا صرف ناسانی زہرا کا گوارا کرنا اب بلاؤ ذرا عباس سے دلاور ہے کدھر اب بلاؤ ذرا عباس سے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر نہ کہے خیر اسے کوئی وہ میرا ہے کسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی ہمار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شیخا غمخوار جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شیخا غمخوار آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار جان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار جان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار کوئی غربت میں جو پڑ جائے مصیبت بیٹا کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت بیٹا کر کے تسلیم چلے وہاں سے شہے کون و مکان بے کسی چہرے پہ تھی آنکھوں سے آنسو تھے رواں لوگ سرفیگے اس طرح ہوئے گریہ کناں پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغاں وہ تھا اے سید زی جہاں خدا کو سونپا اے مدینے کے شہر شاہ خدا کو سونپا اے مدینے کے شہر شاہ خدا کو سونپا گھر سے جب پہلے سفر سید عالم نکلے پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری سرداری کو اپنی بارگاہ میں اور محمد والے محمد کی بارگاہ میں منظور فرما مونی یہ ذکر کرنے والے اور یہ ذکر سننے والے بلا شبہ اس ذکر کے محتاج ہیں
یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے. پروردگار سے جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و طہارت کے صدقے سے ہم دستے دعا بلند کرتے ہیں کہ پروردگار عالم برزخ اور عالم محشر کی منزلوں میں اس ذکر کو ہمارے لیے زیادہ راہ قرار فرما. پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. میرے مولا علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، علامہ سید خان محمد نقوی صاحب اور دیگر علماء کرام جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، پروردگار ان کو بھی اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان سب کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. نعمات جنت سے انہیں مزین فرما. امام برحق امام زمان کے حضور ہم یہ تعزیت ان کے اجداد کی پیش کر رہے ہیں. میرے مولا ان کی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی وجہ آمری کے لیے بلند تر صلوات. وارث پرسا حجت کبریا یوسف زہرا، شہنشاہ ختم امامت امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات. حضرات بانی مجالس ڈاکٹر سید اعظم علی شاہ، علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ، سید محمد تقی کاظمی، نفیس اختر اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ تلاوت. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. حضرات اس برس امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد ابصار علی نقوی صاحب عشرہ مجالس میں آپ سے خطاب فرمائیں گے. مولانا صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا تعلق لاہور کے ایک بہت علمی گھرانے سے ہے. علامہ حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب جو عطیہ اہل بیت میں عشرہ محرم سے خطاب کر چکے ہیں، مولانا ابصار حسین نقوی صاحب کا تعلق اسی خانوادے سے ہے. آپ کے والد گرامی سید وقف حسین شاہ صاحب بھی بہت بڑے عزادار تھے. مولانا سید ابصار علی نقوی صاحب کئی برس قم ایران میں زیر تعلیم رہے اور پھر امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں پچھلے کئی برسوں سے ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں. اس برس مولانا صاحب عطیہ اہل بیت میں عشرہ محرم الحرام سے خطاب کریں گے. ہم ان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. اس عشرہ مجالس میں آپ نے جو موضوع مجالس منتخب کیا ہے وہ ہے قرآن اور آزمائش. میں التماس گزار ہوں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد ابصار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنی سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ضرور پڑھیے محمد والا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعز المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات محمد علیہ۔ دعا رب کائنات، بسط کے ذکر محمد والے محمد، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار ان سب کو بھر لائے انشاءاللہ۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد والے۔ حضرات سامعین، محرم الحرام سنہ 1443 سے جب یہاں محرم کا چاند ہوا اور وہاں لاکھوں ممبر سج گئے۔ اب ذکر ہوگا تو فرزند رسول کا ہوگا، اب گفتگو ہوگی تو آل محمد کے متعلق ہوگی، اب دین کا کوئی بھی عنوان ہو وہ پہنچے گا ضرور مگر صدقے حسین ابن علی کے۔ کوئی چاند اتنا بڑا تغیر پیدا نہیں کرتا جیسے محرم کا چاند۔ یہ جو ہزاروں لاکھوں عزا خانے اور ممبر سج گئے ہیں، کمال ہے فرزند رسول کے کہ اب کہیں توحید کا ذکر کیا جائے گا، کہیں نبوت کے تذکرے چھیڑے جائیں گے، کہیں امامت کی معرفت کے متعلق گفتگو ہوگی، مگر کمال یہ ہے ذکر کوئی بھی چھیڑا جائے کہلائے گی مجلس حسین کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے آپ توحید کا ذکر سن کر جائیں گے تو اگلے دن آپ کہیں گے آؤ ذرا توحید کے جلسے میں چلتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ نبوت کا ذکر سنیں گے تو آپ کہیں گے آؤ ذرا رسالت کے جلسے میں چلتے ہیں. آپ یہی کہتے نظر آئیں گے آؤ مجلس حسین میں چلتے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کمال ہے اس ایک سجدے کا اور کمال ہے فرزند رسول کا جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے, اسے حسین کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد محمد. بہرحال آپ کے مد نظر خشوع رہنا چاہیے. عارف کامل حضرت آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں جب بھی کسی مجلس اعزا میں جاؤ, جب مجلس حسین میں جانے لگو, کوئی پوچھے کہاں جا رہے تو یہ نہ کہنا میں مجلس اعزا میں جا رہا ہوں, یہ کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. ہر مجلس حسین ابن علی اصل میں ایک شبیہ ہے کربلا. یہ عزا خانے یہ شبیہ ہے کربلا کی. تو کربلا جانے والا انسان اس کی توجہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. اگر کوئی راہ کربلا میں ہونا اس کی فکر میں صرف ذات گرامی حسین بستا ہے. اسے غرض نہیں ہوتی ماحول کیا ہے, ارد گرد والے کیا کر رہے ہیں. اس کی توجہ کا مرکز صرف ذات گرامی حسین. لہٰذا آپ کی توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات گرامی حسین ابن علی ہونی چاہیے. حضور اس عزا خانہ کے اندر سلسلہ 29 سے 30 سال جناب ذوالفقار نقوی نے یہاں خدمات انجام دی ہیں. جناب علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. یہ ذکر کچھ ایسا بے نیاز ذکر ہے کہ دنیا اس کی خدمت کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. اس ذکر کے تسلسل میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اس بے نیاز کے بے نیاز عبد کا ذکر ہے جو نہ شخصیات کا محتاج ہے, نہ عزاخانوں کا محتاج ہے, نہ عزاداروں کا محتاج ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں, یہ ذکر شخصیات کا محتاج نہیں, افراد کو شخصیت میں ڈھلنے کے لیے اس ذکر کی احتیاج ہے. اس ذکر کا جو 1400 سالہ تسلسل ہے خدا کی قسم وہ ثابت کرتا ہے یہ ذکر اپنے میں ایک معجزہ ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں, آپ جا کے معجزے کی تعریف پڑھیں. معجزے کی بہت سی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے جسے سمجھنا چاہو تو عقل میں نہ سمائے, جسے روکنا چاہو تو وہ رک نہ سکے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر اس تعریف کے مطابق عزائے شبیر کو دیکھیں نا تو دونوں ہی شرائط اس پہ کامل بیٹھتی ہیں. 1400 سال سے اس کی مخالفت بتاتی ہے, یہ فکروں میں نہیں سمائی, اور 1400 سال میں اس کی دشمنی کے باوجود اس کا تسلسل سے جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے یہ روکی نہ جا سکی. مگر میں آپ کی عظمت پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہوں گا. کمال یہ ہے کوئی شے جب معجزے کا حصہ بن جائے نا تو جتنا معجزہ معزز ہوتا ہے اتنا وہ بھی معزز ہوتا ہے جو معجزے کا حصہ بن جائے. اللہ نے صرف ابراہیم کو عزت نہیں دی, گوسفند ابراہیم کو بھی عزت دے دی. اللہ نے صرف موسیٰ کو عزت نہیں دی, عصائے موسیٰ کو بھی عزت دی ہے. اللہ نے صرف صالحہ کو عزت نہیں دی, ناقہ صالحہ کو بھی عزت دی ہے. حضور سلام ہے ان پر جو یکم محرم ہوتا دیکھ کے عزا خانوں میں آ گئے ہیں. جہاں عزا معجزہ ہے اس میں شریک بھی سارے شامل معجزہ. ہر کوئی اپنے انتخاب سے معجزے کا حصہ نہیں بنتا. یہ خدا کی ذات جانتی ہے کسے اتنی عزت عطا کرنی ہے. یہ خدا جانتا ہے کسے اتنا رتبہ عطا کرنا ہے کہ اسے معجزے کا حصہ بنا دینا. یہ لائق تحسین ہیں جنہیں یکم محرم ہوتا دیکھ کر جن کے دل مچل اٹھے.
جو اپنے قدموں کو روک نہیں سکے مگر یہ کہ عزا خانہ میں آ کر تمام ہو. خدا کی قسم اس گھرانے سے کی ہوئی وفا یہ کبھی بھولتے ہی نہیں ہے نا. آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے؟ اگر آپ کی توجہ تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. اس گھرانے سے کی گئی وفا یہ نہیں بھولتے, اور جب یہ آگے سے نوازتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق, یہ نوازتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے ان سے توجہ کرنا. ہم عزادار کیا, اس میں شریک مجلس کیا, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ہم نے جو کرنا ہے آل محمد کے لیے اپنی اوقات کے مطابق کرنا ہے. پر یہ نوازتے کیسے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ, یہ واقعہ کربلا کی تمہید میں, اور پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دلوں کو اس حوالے سے نرم ہونا چاہیے عزا کے حوالے سے. دمۃ الثاقبہ میں واقعہ لکھا ہے اور بڑا ہی لطیف اور سادہ سا ہے, مگر دیکھیے گا آل محمد سے وفا کا اجر کیا ملتا ہے. راوی کہتے ہیں ہم عازم حج تھے, قافلہ حج کے لیے چلا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قافلے کے اندر ایک خاتون شامل ہو گئی جس کی سواری انتہائی کمزور تھی. اس کا جو ناکا تھا وہ انتہائی کمزور تھا. اسے سبھی اہل قافلہ نے کہا بی بی تو واپس پلٹ جا, یہ جو تیری سواری ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے حرم بیت اللہ تک لے کر جا سکے, تو واپس ہو جا. اس نے کہا میں گھر سے نکلی ہوں اللہ کے ارادے سے, میں پلٹوں گی نہیں. سارا قافلہ اسے روکتا رہا کہ دیکھ سواریاں کم ہیں, مشکل ہو جائے گی اگر راستے میں مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا میں نے ارادہ کر لیا, میں نہیں روکوں گی. وہ کہتا ہے قافلہ چلا, راستے میں بھی پہنچا تھا, اس کا ناکا بیٹھ گیا, اس کا اونٹ بیٹھ گیا, آگے چلنے سے انکار کر دیا. وہ کہتا ہے بڑی کوشش کی گئی, اونٹ اٹھا نہیں. سارے قافلے نے لعنت ملامت شروع کر دیا. سب نے کہا بی بی تجھے کہا بھی تھا کہ باز آ جا, تو نہ رکی, مگر اب دیکھ معاملہ کیا ہو رہا. اب بتا اس صحرا میں, اس جنگل میں کہاں تجھے لے کر جائیں؟ آیا چھوڑ دیں تب مسئلہ ہے کہ حیوانات پھر رہے ہیں, ساتھ لے جانا ممکن نہیں ہے. وہ کہتے جیسی اس خاتون سے یہ کہا گیا نا, ایک مرتبہ اس خاتون کی نگاہیں آسمان پہ چلی گئیں اور اس نے خدا سے ایک عجب انداز میں مخاطب ہو کر کہا یا اللہ تو نے نہ مجھے میرے گھر میں چھوڑا کہ اپنے گھر کی زیارت کا شوق میرے دل میں ڈال دیا, نہ مجھے اپنے گھر تک پہنچایا. کوئی ایسا سلوک کرتا نا میں تجھ سے شکایت کرتی. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ متوجہ ہے نا جی؟ اس نے کہا اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا میں تجھ سے شکایت کرتی, بتا میں کس سے شکایت کروں. وہ کہتے ہیں ابھی اس کی زبان پہ جملہ تمام نہ ہوا تھا, میں نے دیکھا جنگل سے ایک مضبوط قسم کا اونٹ برآمد ہوا. ایک شخص وہ ناکا لے کر آیا, اس خاتون کو کبھی بھی سوار ہو جائیں. وہ بی بی سوار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو. سارا قافلہ دنگ رہ گیا. وہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے پہنچے, میں نے اسی معظمہ خاتون کو کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں میں اس خاتون کے پاس گیا, میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا معظمہ مجھے تعارف کروائیں, آپ کون ہستی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی میں کوئی نہیں, میں ایک سادہ سی خاتون. اس نے کہا نہیں معظمہ, جو میں نے پیچھے منظر دیکھا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہے, کوئی خدا کو ایسے مخاطب نہیں بناتا, اور اگر بنا لے تو ایسا جواب نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں تجھے بتا رہی ہوں مجھ میں کچھ خاصیت نہیں ہے, میں کوئی نہیں ہوں. کہا مگر مجھے تعارف کروائیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی خدا کو ایسے مخاطب کرے. اب میں بیدار ذہنوں سے مخاطب ہونے کہ جن کے ذہن اب ذکر آل محمد کے لیے بیدار ہو چکے ہیں, عشاق کے آل محمد کے لیے جملہ کرنے جا رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تو سارا دن ضائع نہیں کر دینا, کہیں نہ کہیں ذکر عزا کرنی ہے, گھر میں فرش عزا سجانی ہے, علم سجانے ہیں, گھر میں ماحول بنانا ہے آل محمد کے ذکر کا. وہ خاتون کہنے لگی مجھ میں کوئی خاصیت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں معظمہ ایسا ہوتا نہیں ہے, خدا ایسے رسپونڈ نہیں کرتا کسی کو, بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا سن, میں شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ کنیز زہرا ہوں. ہماری جدہ نے زہرا کے گھرانے کی خدمت کی تھی, اللہ نے نسلوں میں اجر کھلا دیا ہے.
وہ جو ہے تو حضور اس گھرانے سے کی گئی وفا نسلوں میں چلی جاتی ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھیے گا، جتنی دیر ذکر اعظام میں گزرے خوشبو خضوع ہونا چاہیے. ذکر کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. مثال جیسے آقا نے تعارف کروایا، انشاءاللہ میں عرائض پیش کروں گا آپ کے سامنے. قرآن اور آزمائش کے عنوان، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے، سورہ مبارک ہے العنکبوت. موضوع سننے کا دل ہے نا جی؟ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیے گا. ذکر آل محمد ہے اور یہ تمہید کے مراحل ہیں. پوری توجہ آپ کو سے چاہوں گا. اور دیکھیے جو اس ذکر کے ساتھ تعلق ہے نا وہ چہرے تک آ ہی جاتا ہے. لہٰذا وہ چہرے بتا ہی دیتے ہیں کہ ذکر کے لیے کتنی وابستگی انسان کی اس ذکر کے ساتھ ہے. پروردگار عالم مخاطب ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پروردگار فرماتے ہیں کیا گمان کر رکھا ہے انسان نے کہ وہ یہ زبان سے کہہ دے گا میں ایمان لے آیا تو کیا آزمایا نہ جائے گا؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پروردگار فرماتے ہیں جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دعوی ایمان میں سچے کون ہیں اور دعوی ایمان میں جھوٹے کون. اس کا مطلب ہے جب بھی انسان یہ کہتا ہے نا میں مومن ہوں تو یہ ایک دعویٰ ہے. یہ دعویٰ مرحلہ تصدیق کو کہنے سے نہیں پہنچتا. اللہ آزمائے گا اور وہ آزمائش بتائے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا دعویٰ کرنے والا جھوٹا. آیت یقینی تھوڑا سا وزنی ہو جاتی ہے، خالی دعویٰ ایمان کو تسلیم نہیں کرتی. اب بڑی مشکل ہے، خدا کیسے آزمائے گا؟ خدا ہمارے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا لے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. خدا ہمیں کہیں صحرا میں گھرانے سمیت لے جائے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. کیا اللہ تو آزمائے گا کیسے؟ اللہ نے بڑی محبت سے ساتھ ہی بتا دیا ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا. دیکھیے یہ تو گیس مل گیا نا، کیونکہ جب مشکل ہونا تیاری میں امتحان کی تو گیس پیپر کام آ جاتے ہیں. خدا نے خود ہی ساتھ میں ٹپ دے دی، ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. اب پچھلوں کو اٹھا کر پڑھیں تو پچھلوں میں بہت سی آزمائشیں ہیں. کہیں کوئی نمرود کے آگے کھڑا ہے، کوئی فرعون کے آگے کھڑا ہے، کسی کو خدا بیٹا مانگ رہا ہے، کسی کو کسی آزمائش میں ڈال رہا ہے. تو حضور پچھلوں میں جسے سب سے زیادہ سنایا وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی ہے سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن میں آیا کثیر الذکر وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور اگر دیکھا جائے اس قوم کی مماثلت عالم اسلام کی جس قوم سے سب سے زیادہ کی گئی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام. چلے میں آپ کی توجہ لینے کے لیے کہ آپ کا مجلس کے اندر ماحول بھی خطیبانہ انداز میں بات عرض کروں گا. اتنی مماثلت تھی کہ جب رسول کو مثال دینی پڑی نا تو رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. میں فضائل کا پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اب میں آپ کے مزاج دیکھوں گا. حضور جیسا آپ کا مزاج رہے گا انشاءاللہ ویسی ہی ذکر کی رفتار رہے. رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب 1.25 لاکھ نبیوں میں آخر موسیٰ اور ہارون ہی کیوں؟ اور کلام اس کا ہے جو امام الکلام ہے. یقیناً اس کی گہرائی اور گہرائی میں بہت کچھ موجود ہوگا. اگر نبی مثل موسیٰ ہے، علی مثل ہارون ہے تو امت بھی تو بنی اسرائیل جیسی ہوگی. صاحبان فہم بیٹھے ہیں جو ہے جی. اب کمال یہ ہے دوستان کہتے ہیں کزن کا رشتہ بتایا ہے کیونکہ بعض کی نظر میں ہارون موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اکثریت کی نظر میں چچا زاد ہیں جناب موسیٰ کے. تو چونکہ کزن بتانے تھے تو رسول نے 2 کزن اٹھا لیے. تعجب کی بات ہے یہ بھرے مدینے میں کوئی 2 کزن موجود نہیں تھے.
جی جن سے رسول مثال دیتے تھے، رسول پلٹ کے موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، ہارون کے پاس جا رہے ہیں. اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول دو نبیوں سے مثال دے کر بتا رہے ہیں. یاد رکھو، مجھے اور علی کو مثال میں بھی دیکھنا ہونا تو امت میں نہیں دیکھنا. جو ہے زن محترم، جن کی مثال مدینے میں نہیں ملتی ان کے وارث کیسے مدینے میں مل جائیں؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب بھی مصطفیٰ و مرتضیٰ کی مثال بھی دی جائے گی تو حضور نبیوں کے پاس جانا پڑے گا. توجہ ہے جی، کسی غیر معصوم سے ان کی مثال میں بھی نسبت نہیں بنتی. اب جناب موسیٰ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. اس سے جی لاوی بن یعقوب، اب جاتے ہیں جناب یعقوب کے 11 بیٹے تھے. اللہ نے ان 11 کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف جیسے معصوم کی نسل میں بھی عصمت نہیں رکھی. بڑا تفسیر کا بڑا اہم نقطہ ہے، والدہ فکر افراد کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے یعقوب کے 11 کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف، آپ کے بھائی بنیامین، ان کی نسل میں بھی عصمت نہیں لایا. خدا لایا تو لاوی بن یعقوب کی نسل میں. یہ لاوی جانتے ہیں کون ہیں؟ جس وقت سارے بھائیوں نے ارادہ قتل کیا نا موسیٰ کا، باپ کو دگا دیا، یہ شامل تھے. لاوی شامل تھے بھائیوں کے ساتھ اس دھوکے کے اندر. یہ ساتھ ساتھ شامل رہے، بھائی کو ساتھ لے کر گئے دھوکہ دے کے، یہ شامل تھے. باپ سے جھوٹ بولا، شامل تھے. جیسے ہی بھائیوں نے ارادہ قتل یوسف کیا نا، 10ویں آیت ہے سورہ یوسف کی، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. وہ بولا جو ان کا قائل تھا بھائیوں کے ساتھ، مگر ہاتھ پھیلا کر سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں تمہیں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا. میں صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور جہاں تک بیٹھے ہیں میں توجہ چاہوں گا. حضور کمال یہ دیکھیے گا، بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے گارنٹی دی کہ بھائیوں کے ساتھ قال قائل منہم، ان کا قائل تھا، مگر جیسے ہی قتل نبی کی بات آئی نا، یہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خبردار، میں قتل نہیں کرنے دوں گا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے وہی پہنچیں گے. اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا تحفظ نبوت کرنا، اللہ نے اس کی نسل میں عصمت قرار دے دی. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، اللہ نے کسی کی نسل میں عصمت نہیں رکھی، مگر لاوی بن یعقوب کی نسل کو عصمت سے سجا دیا. پتہ لگا جو نبی کا تحفظ کرے نا، اللہ اسے ایسے اجر سے نوازتا ہے، اس کی نسلوں میں عصمت قرار دے دیتا ہے. لاوی نے بچایا یوسف تو نسل میں موسیٰ آ گیا، محمد کو بچایا ابو طالب نے 12 امام نسل میں. جو بھی ساتھ نہیں ملے ان سے توجہ چاہوں گا کہ بہرحال تھوڑا ساتھ ملے، انشاءاللہ لطف آئے گا. حضور کمال یہ دیکھیے، اللہ نے نسل لاوی کو عصمت سے سجا دیا. یعنی جو تحفظ نبوت کرے نا، خدا کا اس سے لطف ہی بڑھ جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے نسل جناب لاوی میں. اب معاملہ یہ رہا، پروردگار نے اس واقعے کو 2-3 سورہ میں ذکر کیا ہے. جو آپ کے اور میرے مد نظر رہے گا انشاءاللہ وہ سورہ مبارک قصص رہے. میری آپ سے التماس ہوگی پہلی 30-40 آیات کو اگر آپ ذہن کریں، پہلا محرم بھی ہے، 22 ثواب بھی ہے، رسول نے فرمایا میں تمہیں قرآن کو اہل بیت تک کر کے جا رہا ہوں. اگر آپ پہلی 30-35-40 آیات کو ترجمے سمیت پڑھ کر آئیں گے نا، انشاءاللہ ان 9 مجالس کا لطف ہی آپ کے لیے کچھ اور رہے گا. حضور اللہ نے آغاز ہی ذکر کا بڑے لطیف انداز میں کیا. سورہ مبارک کا قصص، پروردگار آغاز کتنے حسین انداز سے کرے، نتلو علیکا نبأ موسیٰ و فرعون. پروردگار فرماتا ہے میں تمہیں خبر سناتا ہوں
کس کی؟ موسیٰ اور فرعون کی. بالحق لقوم یؤمنون، یہ واقعہ حق ہے، سب کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں نا، یہ حق کا ذکر ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اچھا مومنوں کے لیے ذکر ہے تو صرف اچھوں کا ہی ہوگا؟ مگر پروردگار فرما رہے ہیں میں تمہیں خبر سنا رہا ہوں کس کی؟ موسیٰ و فرعون. میں تمہیں موسیٰ اور فرعون کا ذکر سنا رہا ہوں، حق ہے مومنوں کے لیے. یا اللہ جب ذکر مومنوں کے لیے ہے تو اچھے کا کر. جو ہے جانے مومنوں کو کیا لگے فرعون سے؟ جو فرما رہے ہیں حضور یا اللہ اگر ذکر ہی کرنا ہے تو موسیٰ کا کر، تو صرف اچھوں کا ذکر کر. ہمیں کیا لگے فرعون کیسا تھا، پر جہاں خدا نے بتایا موسیٰ صابر تھے وہاں بتایا فرعون ظالم تھا. جہاں بتایا موسیٰ شجاع تھے وہاں بتایا فرعون مفسد تھا. جہاں بتایا موسیٰ پہ بڑا ظلم ہوا وہاں بتایا فرعون نے ظلم کیا. یا اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ ذکر تو نے مومنوں کو سنانا ہے تو مومن کا سنا، کافر پہ لعنت بھیج. یا اللہ کہاں صابر، کہاں ظالم، کہاں شریف و نجیب، کہاں کمین. یا اللہ کہاں باعث عظمت و عصمت، کہاں باعث رضائل. یا اللہ تو صرف موسیٰ کا سنا، مگر یقیناً پروردگار کہے گا اگر صرف اچھوں کا ذکر ہونا تو حق کی ترسیل نہیں ہوتی. میں دونوں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے بننا کیسا ہے، بچنا کیسوں سے ہے. تو ہے سن محترم، تو حضور الفاظ سے ضد نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ موسیٰ کا صبر سنائے گا یہ تولا ہے. جو فرما رہے ہیں جب موسیٰ کی شجاعت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جب موسیٰ کی عظمت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جہاں فرعون کا ذکر آئے گا یہ قرآن کا تبرہ ہے. اس کا مطلب ہے حق کی ترسیل کبھی مومنوں کے لیے ہوتی نہیں ہے جب تک ان کو نہ بتایا جائے جنہوں نے حق پہ چلے، وہاں انہیں نہ ذکر کیا جائے جو باطل پہ چلے. اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھے رکھ کر پیش کر دیا. ایک قرآن کا تولا ہے، ایک قرآن کا تبرہ. اور یاد رکھے تولا و تبرہ وہی ہیں جو عذر ہوئے قرآن، جو قرآن کے مطابق نہ ہو نہ وہ تولا بنتا ہے نہ تبرہ. جو فرما رہے ہیں کہ کیوں خدا نے ذکر کیا، کیوں یہ سارے انبیاء کے ذکر کیے ہیں. وہ خود سورہ ہود کی 120 آیت میں بتاتا ہے وَكُلٌّ نُقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو اے حبیب ہم آپ کو نبیوں کے قصے سناتے ہیں. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَاتِقَ. یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کی توجہ رکھیے گا. 120 آیت سورہ ہود کی. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَاتِقَ، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور اس کے ذریعے ہم حق پہنچاتے ہیں. وَمَوَاعِظَ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں قرآن کے قصے سناتا ہوں نا، انہیں کہانی نہ سمجھنا. یہ بار بار جو میں ذکر لے کر آتا ہوں، موسیٰ نے یہ کیا، ابراہیم نے وہ کیا، عیسیٰ نے یہ کیا، اس کا مقصد ہے کیا؟ مومنوں کے دل مضبوط ہو جائیں، مومنوں کے دل کو طاقت آئے. مومن اس میں سے نصیحت پاتے ہیں، مومن اس میں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کم از کم اتنا پتہ چل گیا جس ذکر میں، جس ذکر مظلومیت میں مومنوں کے لیے دلوں کی مضبوطی ہونا، اسے صبح قیامت تک ہر سال دہرانا، یہ بھی سنت خدا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ ذکر جو مومنوں کے دلوں کو مضبوط کر. اسی لیے پروردگار فرماتا ہے سنو میں تمہارے آگے ذکر کر رہا ہوں. کس کا؟ موسیٰ کا اور فرعون کا. اب پروردگار آگے بڑھتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں تباہی مچا رہی. کیا کرتا تھا جی؟ وہ کرتا یہ تھا
ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین میں اس میں غدر مچا رکھا تھا، تباہی مچا رکھی تھی. یستضعف طائفۃ منہم، وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کمزور کرتا تھا گروہوں اور طبقات. وہ کرتا کیا تھا؟ وہ گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا. پھر کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، بے شک بدبخت بڑا فساد کرنے والا. میں اپنے مکتب کا حوالہ نہیں دے رہا، علامہ مودودی نے تفسیر کی ہے یہ علا کسے کہتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین میں بہت بڑھ گیا تھا، بہت ظلم کرتا تھا. علامہ مودودی فرماتے ہیں یہ پروردگار جس فرعون کی خاصیت کا ذکر کر رہا ہے نا، علا فی الارض کہہ کے، علا کا مطلب ہوتا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنا. جو فرما رہے ہیں، میں صاحبان فکر کے لیے جملہ کر رہا ہوں، بات اسی کو پہنچے گی جو مجلس سے سننے کا آدمی ہے، اسی کو بات پہنچے گی جنہیں مجلس سے، میں نے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. وہ فرماتے ہیں اصلاً پروردگار بتا رہے علا فی الارض، یعنی فرعون تھا نہیں، دعوی خدائی کرتا تھا. چونکہ اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ دعویٰ کرتا تھا جو وہ نہیں تھا. توجہ ہے جی؟ تو خدا نے فرمایا وہ مفسد تھا. تعجب کی بات ہے وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، خدا کہہ رہے یہ فسادی ہے. توجہ ہے جی؟ پھر کرتا کیا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا، یعنی تفرقہ. یذبح ابناءہم، یعنی قتل. اس کا اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنے کا نتیجے دو نکلے. ایک فرقہ واریت پہلی، ایک قتل ہوا. کم از کم قرآن نے بڑی سادگی سے بتا دیا جب بھی کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر اس عہدے پہ بیٹھ جائے گا جس کے وہ لائق نہیں ہے تو امت میں تفرقہ بھی پھیلے گا اور امت میں قتل و غارت بھی پھیلے گا. جنہیں مجلس سننے کی عادت ہے توجہ فرمائیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو جو ہے آپ صاحبان کے ذہن میرے ساتھ مل رہے ہیں. اللہ صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں غدر مچا رکھا. کر کیا رہا تھا بدبخت؟ وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رہا تھا. اچھا اب سمجھیے گا فرعون کسے کہتے ہیں. میں صاحبان فکر مجمع سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون کو پہچانیے گا. حضور اگر تفاسیر پڑھیں اور آل محمد کا کلام پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے فرعون ایک شخص نہیں، ایک کردار کا نام ہے. توجہ ہے جی؟ فرعون ایک رویے کا نام ہے. اب قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے فرعون کرتے کیا ہے. پہلی نشانی فرعون کی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا. پتہ لگا فرعون کا پہلا ہنر یہ ہے وہ تفرقہ پھیلا دیتا. اب صرف وہ میرا ساتھ دیں گے جو والدہ فکر ہیں، جنہیں بات سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن کو قصے سمجھ کے نہیں سنتے ماضی کے، جو قرآن کو ماضی کی نہیں حال کی کتاب جانتے ہیں. عرفاء نے لکھا کوئی قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھے نا میں ماضی پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. خدا کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں ہزاروں سال پیچھے کا کوئی کردار سنانے کی اگر اس کا ہم سے تعلق ہی نہ ہو. تو پہلا کام کیا کرتا تھا؟ تفرقہ. دوسرا یذبح ابناءہم، قتل. اس کا مطلب ہے جہاں کئی معاشرے میں یہ دو کام رائج ہو جائیں نا، تفرقہ اور قتل، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ہے.
بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا، اور اس میں نے دیکھنا ہے کون بیٹھے ہیں اور کون سن رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی، اس بات کو سمجھے گا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی معاشرے میں دو چیزیں آ جائیں، ایک تفرقہ ایک قتل، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ضرور ہے۔ اچھا چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی کہیں بیٹھ کر ان دو کاموں کی ترویج کر رہا ہو، اب مجھے پتا میں اہل سنت اہل تشیع پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جی، میں مسلمانان پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی کہیں بیٹھ کر اگر ان دو کاموں کی ترویج کرے، تفرقہ اور قتل، وہ نہ بھی وابستہ ہو تو کسی فرعون کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ایسے ہی ہونا۔ اس کا مطلب ہے دور کوئی ہو، مومنوں کو دو کاموں پہ متوجہ رہنا ہے، ایک فرقہ واریت پہ متوجہ رہنا ہے، ایک قتل سے بچنا۔ اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کا ہو، اسے دو خطرے ہر وقت رہیں گے، ایک فرقہ واریت کا، ایک قتل کا۔ میرا ساتھ دیجیے گا نا، ایک فرقہ واریت کا، دوسرا قتل کا۔ یعنی جتنا فرقہ واریت سے بچنا ہے اتنا قتل و غارت سے بچنا، یا یوں کہہ لوں جتنا قتل و غارت سے بچنا ہے اتنا فرقہ واریت سے بچنا۔ تو حضور اب معاملہ یہ ہے، آپ سبھی جو یہاں آ کر بیٹھے تو یقیناً جب آپ دونوں طرف سے اطراف سے آ رہے تھے تو یقیناً آپ کے جسموں کو ٹٹولا گیا، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے لگا دیکھا ڈیوائس لگی ہوئی تھی جس میں سے گزر کے آنا تھا۔ یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ حفظ کس بات سے ہو رہا ہے؟ کوئی بدبخت غلیظ ارادہ لے کر نہ آ جائے، ایسے ہی ہے۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے یہاں بیٹھوں کو چیک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جو ہے نہیں، چیکنگ سپورٹ باہر کیوں بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ حضور جو بھی بد ارادہ لے کر آئے گا اگر وہ یہاں تک آ گیا تو کامیاب ہو گیا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس لیے وہاں روکنا لازم ہے تاکہ یہاں تک ہی نہ آئے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اگر کوئی بدنیت جو جسموں کا قاتل ہو وہ یہاں تک آ جائے تو ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ نا، اسے وہیں روکا جائے گا۔ تو میری شریف النفس قوم، مگر میری بھولی قوم مجھے خود ہی ایمان سے بتائے، جب جسموں کے قاتل کو مجمع تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے تو فساد پھیلانے والے کو منبر تک آنے کی اجازت کیسے نہیں ہے؟ جو فرما رہے ہیں بڑے عزادار اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے جو یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو گھروں میں عزا خانے سجنے ہیں، مجلسیں ہونی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، دو خطروں سے ہر دور میں مومنوں کو بچنا، کیونکہ پیچھے بیٹھا فرعون یہی دو چالیں چلے گا، ایک تفرقہ کی ایک قتل کی، دونوں پہ بڑے وقت متوجہ رہنا ہے۔ دیکھیں ہر کسی کو جذبہ ہے حسینیت میں سرو کرنے کا، کون نہیں چاہتا میں عزا خانوں میں تبرک بانٹوں؟ دلوں کی خواہش ہے کہ نہیں ہے نا جی؟ کون نہیں چاہتا میں مجلس سے عزا کو سجاؤں، میں بھی عزا خانہ سجاؤں، میں بھی ذکر برپا کروں؟ مجھے ایمان سے بتائیے گا، کسی کو شوق ہو میں سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جاؤں، ہر کس و ناقص کو اجازت دی جائے گی؟ وہ کہ صاحب میرا دل کر رہا ہے، اسے کہا جائے گا صاحب دل ضرور کر رہا ہے مگر مسئلے کو سمجھے، یہ مسئلہ حساس ہے۔ جنہیں بات پہنچ رہی ہو حضور، توجہ فرما رہے ہیں جی، جنہیں بات پہنچ رہی ہو اسے کہا جائے گا صاحب جذبہ ضرور ہے مگر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا اس کے لیے صلاحیت بھی چاہیے۔ جب تک اس کام کی جزویات کا اندازہ نہ ہو تو اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، اور اگر لینا ہے تو پہلے اس کی جزویات سمجھیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب میں سادگی سے جملہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضور اگر نہ اہل سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جائے گا تو قاتل مجمع تک آ جائے گا، اور اگر بے خیال انسان عزاداروں میں شامل ہوگا تو وہ صدمے پر تک بھی آ جائے گا۔ لہذا اس بات کو سمجھے کہ جو آپ نے کام ہاتھ میں لیا ہے یہ بڑا عظیم ہے، یہ وراثت انبیاء ہے،
ہماری کیا اوقات ہے حسین کے عزادار بن جائیں؟ خدا کرے ہمارا نام شامل ہو جائے۔ حسین کے عزادار آدم تھے، حسین کے عزادار موسیٰ و ابراہیم تھے۔ آپ اپنی قصص کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں آپ کو روایت نہ ملے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نبی اللہ نے کربلا تک لے کر گیا۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہر نبی کو کربلا میں کسی نہ کسی بہانے روکا ضرور۔ کسی کا بحر پہ چل رہا تھا سفینہ، اللہ نے روک لیا، اب روک جا۔ کوئی نہ کوئی مشکل آئی، خبر میں سفینہ پھنسا، یا اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ کربلا ہے۔ اللہ نے روک کے، اگر توجہ ہوگی تو جملہ سمجھ میں آئے گا، اللہ نے نبی روک کے عزادار بنایا۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے، توجہ فرمائے۔ نہیں میں آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے کبھی موسیٰ جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، یا اللہ کیا ہوا؟ یہ کربلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسین، کربلا، یزید، عیسیٰ گزر رہے ہیں، ٹھوکر لگ گئی، روک لیا، یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کربلا ہے۔ وہ کیا؟ حسین، یزید، لباس پیغمبر کی قربانی۔ اللہ انبیاء پر جواز بناتا رہا۔ بات سمجھ میں آئے، لطف آئے گا۔ اللہ نبیوں کو روک روک کر سوال کراتا رہا کربلا کیا ہے، اور جواز بنا کے خود ذاکر حسین بنتا رہا۔ توجہ ہے زن محترم؟ اور اللہ نے بتایا یاد رکھو، اگر ذکر حسین ہونا تو سامع انبیاء ہونے چاہیے۔ یہ سامع ہونا بھی سنت انبیاء ہے، یہ ذکر کرنا بھی سنت الہی ہے۔ توجہ فرمائے، لہذا اس بات کو سمجھیے گا حضور، یہ ایک بڑی جماعت کا ہے، اس کے لیے تیاری بھی بڑی ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فرعون کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا، وہ بدبخت فرقہ واریت پھیلاتا تھا، وہ تفرقہ کرتا تھا، اور یذبح ابناءہم، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ حضور 70 سے 90 ہزار بچہ فرعون نے ماؤں کی گودوں میں ذبح کروایا۔ کیوں؟ اسے بتایا گیا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جو آئے گا تو تیرا اقتدار فنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سرزمین مصر سے پہلے جب ابراہیم گزرے تھے نا، جنہوں نے مجالس سن رکھی ان کے ذہنوں میں ہوگا، آپ کے ساتھ جناب سارا تھی۔ اس مصر کے بادشاہ نے بدتمیزی کی تھی جناب سارا سے، دست درازی کی تھی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا تم انتظار کرو، ایک آنے والا ضرور آئے گا، میں تو انتقام نہیں دے رہا، وہ میرا منتقم بن کر آئے گا، اور جب وہ انتقام کرے گا نا، یاد رکھو یہ جتنے تمہارے کسر ہیں نا، یہ نابود ہو جائیں گے، تمہارا اقتدار نابود ہو جائے گا۔ پھر ان کو بتایا گیا جناب وہ بچہ آنے جا رہا جو تیرے اقتدار کو فنا کر دے گا۔ اس نے 70 سے 90 ہزار بچہ اس لیے قتل کر دیا وہ آنے والا نہ آیا۔ سادگی سے جملہ عرض کروں مگر اللہ جانے آپ کس انداز میں سنیں گے، اللہ تیری میں کمال ہیں، تو کسی فرعون کو مطمئن نہیں ہونے دیتا اقتدار پہ، ڈرا کے رکھتا ہے کوئی آنے والا ہے۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو، جو فرمانے ہیں جی کیا کہنے خدا کے، میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بڑی حسین ہیں، مجھے پتہ ہے آپ آہستہ آہستہ کھلیں گے، جو افراد ابھی شفقت نہیں کر رہے وہ کھلیں گے ضرور، میں بھی کھلوا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار عالم نے فرعون کو بے چینی لگا رکھی ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، کیا کرو؟ اس نے کہا قتل شروع کر دو، اتنا قتل کرو کہ آنے والا آئے ہی نہ۔ آپ نے بڑی محبت سے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے دعا کروں پروردگار آپ کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو قبول کرے۔ میں اگلا جملہ بھی سادگی سے عرض کرتا ہوں، کم از کم ایک بات طے ہو گئی، قتل ہونا ناکامی نہیں ہے، قتل اسی کے ہوتے ہیں جس قوم میں معصوم آنا ہو۔ اسی قوم کے قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم۔ اس نے کتنا بچہ قتل کروایا؟ روایتوں کو اختلاف ہے، کسی نے کہا 70,000، کسی نے کہا 80,000، کسی نے کہا 90,000۔ 90,000 بچہ قتل کیا تاکہ آنے والا نہ آئے۔ اس کے بعد تاریخ آپ جانتے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں وہ آنے والا آیا یا نہیں؟
فرعون برباد ہوا کہ نہیں؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی از روح قرآن، وقت کا فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، آنے والا آئے گا بھی فرعون غرق ہوگا۔ حضور کبھی قتل و غارت سے نہ گھبرائیے گا، ہاں کوشش پوری کرنی ہے بچنے کی، مگر مظلوم قوم کے قتل ہوتے ہیں، اس قوم کے ضرور قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم آنا ہو، کیونکہ یہ فرعونوں کی روش ہے، ان کا ہر بھائی یہ ہے قتل۔ کمال دیکھیے، میں حیران ہوئی طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے 70 سے 90 ہزار بچے، اگر فرعون نے قتل کیا تو خدا نے بھی کروا لیا، کس کے پیچھے؟ ایک معصوم پیچھے، ایک موسیٰ پیچھے۔ سادگی سے عرض کروں، ایک معصوم کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اور بھی کیا بذات اللہ نے 70 سے 90 ہزار بچے ایک معصوم پیچھے قتل کروا دی۔ سوچیں حجت خدا کی نظر میں قیمت کیا ہے؟ اسی لیے مولا صادق نے فرمایا اگر پوری انسانیت کو قصاص سے قتل حسین میں قتل بھی کر دیا جائے نا، حسین کے قتل کا قصاص پورا نہیں۔ مجھے میرے دوست ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیے گا، اس امت کی اوقات ہے کہ راہ توحید میں طائف کی وادیوں میں نبی کے قدموں میں جو ایک کانٹا چبھا ہے، یہ پوری امت مل کے اس کا اجر دے سکے مصطفیٰ، جسے دے کے خدا نے کہا ہو کہ یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں جو اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں میں تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ یہ امت سر سجدے میں رکھ کے مر جائے نا، صرف نبی مصطفیٰ کو اتنی بات کا اجر نہیں دے سکتی، ایک پتھر جو آپ نے کھایا تھا قریش سے۔ اب سوچئے کتنا بڑا احسان ہے مصطفیٰ کا، یہ امت مل کے ایک کانٹے کا اجر نہ دے پاتی، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس میں تم سے ایک بات چاہ رہا ہوں، میرے قربا سے محبت کر، تم یہ کرو بس اتنا ہی کافی، میں اتنے پہ راضی ہو جاؤں۔ بس حضور نبی نے یہ وصیت کی تھی، مگر اتنا ظلم ہوا کہ 1400 سال بعد بھی یہاں محرم کا چاند ہوا، یہاں گریے کی تیاری ہوئی۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے خدا کی قسم۔ مولا صادق فرماتے ہیں شہادت حسین یہ وہ دکھ ہے مومنوں کے دل میں جو کبھی مندمل نہ ہو پائے گا، یہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ کیسے تازہ ہو؟ اس کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہے مظلوم کربلا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جناب زہرا کی نگاہ رسول کے چہرے پہ پڑی اور تڑپ کے سوال کیا بابا میرا بیٹا پسند نہیں آیا آپ کو؟ اب رسول تڑپ اٹھے، کہا بیٹی زہرا اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ کہا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا واقعہ، آپ نے سن رکھا ہے، ہاں آپ نے اس واقعہ سن رکھا ہے۔ جناب زہرا نے تڑپ کے پوچھا بابا جب میرا بیٹا اتنی مظلومیت میں شہید ہوگا، بابا اس کے بابا علی کہاں ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے، بھیا حسن نہیں ہوگا، میں ماں زہرا نہیں ہوں گی۔ عزادارو، اے عطیہ اہل بیت میں بیٹھے عزادارو، مجھے ایمان سے بتانا دنیا کی کوئی ماں ہوتی اگلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کے کہتی بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے گریے سے زہرا کو محبت کتنی ہے، بی بی رو کر کہتی بابا میرے بیٹے کو روئے گا۔ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محرم ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آل محمد کے گھر میں گریا پڑ گیا، اب زہرا گریا گناہ ہے، اب امام زمانہ کے سر میں کھا گیا۔ کالا ہے قوم کا حق، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے۔
मौला सादिक सिजदे में सर रख के कहते हैं, या अल्लाह रहम कर उन निगाहों पर जो हुसैन को रोक। या अल्लाह उस दिन जिस दिन तू निगाहे गज़ब करेगा सभी पे, नजर रहमत करना उन आंखों पे जिनसे आंसू हुसैन के बरसे। हुजूर यकम मुहर्रम है ना, तो रिवायत है यकम मुहर्रम हमारे यहाँ आज़ा खानों में जिक्र रवानगी होता है। अजब कयामत का मंजर, अजब कयामत का मंजर है। हुसैन दरबार मदीना में दाखिल हो रहे हैं, मगर इससे पहले के दरबार में दाखिल होते ना, एक मर्तबा जनाबे अब्बास को वही रोकी और रोक कर कहा, अब्बास साथ नहीं जाना। जनाबे अब्बास तड़प उठे, आका ये बड़े बदबख्त लोग हैं। कहा, अब्बास जब तक मेरी सदा बुलंद ना हो जाए तब तक दाखिले दरबार नहीं होना। हाँ वो नौबत आई यहाँ मजलूम की सदा बुलंद हुई, एक बिजली चमकती है। वो अब्बास और अकबर जो बाहर थे अब हुसैन के सामने खड़े, मगर अगले लम्हे मजलूम करबला ने एक अजब कयामत का जुमला अदा किया। एक मर्तबा हाथ रखा भाई के सीने पर और बस इतना कहा, अब्बास ठहर जा, ये करबला नहीं है। अब्बास फैसला कर, ये करबला नहीं है। बस इमाम निकले हैं दरबार से, इमाम उसके बाद अपने घर की जानिब नहीं आए, आप सीधा गए हैं कब्र रसूल। रावी कहते हैं उस रात पलट के कब्र रसूल पर गए हैं, मगर कब्र पे ना मामला ये अजीब था। आपने बहुत रिवायतें सुन रखी होंगी, जब सीने रसूल से लगते थे तो किस अंदाज में लगते थे। रावी कहते हैं ऐसे कब्र से लिपटे हुए थे जैसे कोई नन्हा सा बच्चा माँ के सीने से लिपटा हुआ। होने वालों में इससे बढ़कर और क्या अर्ज करूं, मैं दूसरा मंजर बनाकर पेश कर देता हूँ। हुसैन ऐसे नाना से लिपटे थे जैसे वक्त आखिर सकीना हुसैन के सीने से। बाबा हमें छोड़ के न जा, बाबा किसके सहारे छोड़ के जा। नहीं जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के बयान करता है ना, हुसैन रो रो कर कह रहे थे, नाना मुझे आपकी उम्मत मदीने में रहने देते, नाना मैं आपकी कब्र को छोड़ना नहीं चाहता। अजब जुमला कयामत का था, नाना मैं चाहता हूँ आपकी कब्र फटे, मैं कब्र में समा जाऊं। अल्लाह जाने कितनी देर तक रोते रहे, नश आ गया मजलूम को। और एक मर्तबा रसूल ने कहा, हुसैन बस यही मशीयत इलाही है, मेरे लाल उठ और सफर इख्तियार कर। जब कहा सफर इख्तियार कर, उस आलम में भी मजलूम करबला ने एक ही सवाल किया, चश्म आप हुक्म करते हैं मैं हाजिर हूं, मेरी बहनों के लिए क्या बोलूं? क्या मशीयत का तकाजा है, तू करबला में रह जाएगा, बहनें आगे तक बढ़ जाएगी। एक मर्तबा मजलूम पलट कर आए हैं, मजलूम ने ऐलान किया तैयारी की जाए, महमल तैयार किए जाए। कनातें आवेजा कर दी गई, एक एक महमल आने लगा है, तैयारी हो रही है। अजब कोहराम है बनी हाशिम की हवेली में, अजब कोहराम है, गिरिए का आलम है। अब जब मजलूम करबला वहां तशरीफ लाए ना, एक अजीब आलम में गिरिया था। बनी हाशिम की होठों का जो मंजर लिखा है ना, लिखा है ऐसे था, मजलूम बीच में खड़े थे, मातमी खवातीन चारों तरफ खड़ी, और एक मातम बरपा था बनी हाशिम की हवेली में। इमाम का ऐसे आलम था जैसे जियारत नहीं आ जाती, जियारत के इर्द गिर्द मातम होता है। हुसैन उस आलम में खड़े थे और मातम हो रहा था। हर बीबी कह रही थी ना जाइए हुसैन, ये उम्मत बड़ी जफाकश है। ऐसे में जनाब उम्मे सलमा आगे बढ़ी, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों रवायात हैं। जनाब उम्मे सलमा ने कहा, बेटा हुसैन किस तरफ की तैयारी? कहा हमारे मुकद्दर में जो है वहां जा रहे। कहा बेटा खुदारा ना जाओ। क्यों दादी अम्मा क्यों ना जाए? एक मर्तबा नानी अम्मा क्यों ना जाए? जनाब उम्मे सलमा ने एक शीशी निकाली और कहा बेटा इसमें खाक देख रहे हो, ये मुझे तुम्हारे नाना हो रसूल खुदा ने दी थी, और कहा था उम्मे सलमा इस खाक को संभाल रख, ये करबला की खाक है। जब मेरा हुसैन करबला चला जाए तो इस पर निगाह रखना, जिस दिन ये खाक खून हो जाए समझ लेना मेरा निवासा पामाल हो गया करबला की। कहा नानी अम्मा मैं बड़ी अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है मेरा अंजाम क्या है। नानी अम्मा आप भी देखना चाहेंगी? नानी अम्मा आप वो मनाजिर देखना चाहेंगी? हाँ बेटा मैं वो मंजर देखना चाहूंगी।
کہا اچھا نانی اما اب دیکھیے حجت خدا کا اشارہ ہوا، زمین نیچے ہو گئی، کربلا نکھر کر سامنے آ گئی۔ اب امام مظلوم نے ایک ایک منظر دکھانا شروع کیا، نانی اما یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین چھوڑ دے گا، نانی اما یہ وہ جگہ ہے جب میرا قاسم پامال ہو جائے، اور نانی اما یہ جو آپ ٹیلا دیکھ رہے ہو اس پہ کھڑے ہو کر میں ننگے اصغر کے لیے پانی مانگوں، اور نانی اما یہ جو آپ پتھریلا سا نشیب دیکھ رہی ہے یہاں قاتل ضربے چلائے گا اور میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک ایک منظر دکھانا شروع کیا جناب مسلمان کو۔ ایسے میں جناب ابو طالب کی بہن، جناب امام حسین کی پھوپھی، وہ بھی آگے بڑھی اور رو کر کہنے لگی حسین نہ جاؤ، اور حسین اگر ارادہ ہی کر لیا ہے نا، اب رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے، کہ حسین اگر مصمم ارادہ ہے کم از کم زینب کو تو لے کر نہ جاؤ، زینب کو تو چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ رو کر کہا پھوپھی اماں یہ اللہ کی طرف سے مشیت مقدر ہے، جیسے میرا خون بہنا ہے بہن کی چادر تین ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک ایک ہستی سوار ہونا شروع ہوئی، جناب لیلا سوار ہوتی ہیں، اکبر آگے بڑھ کر سوار کرواتا ہے، جناب فروا سوار ہونے آتی ہیں، قاسم سوار کرواتا ہے۔ حضور جب مظلوم کربلا نے آگے بڑھنا تھا، اتنے میرے مولا تھک چکے تھے پرسا دے کر، ایک اچھی منظر بنوایا، کہا بنی ہاشم کی عورتوں اب میں تھک گیا ہوں، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں ایک ایک سے جدا ہوں، اب کیا کرو؟ فرمایا تو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم پہ آخری سلام کر کے چلا جاتا ہوں۔ یہ منظر کربلا کی تاریخ میں دو مرتبہ بنا ہے، ایک 28 رجب سنہ 60 ہجری، ایک 10 محرم سنہ 61 ہجری۔ خیمے سے نکلتے ہوئے بھی حسین اتنے ہی پکے ہوئے تھے، کہا میں اب ہر کسی سے الگ الگ فرصہ نہیں لے سکتا، اب تو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں آخری سلام کر کے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا بڑھ کر آگے آئے نا تو اب لیلا سوار ہو گئی ہیں، فروا سوار ہو چکی ہیں، رباب سوار ہو چکی ہے، ہر کسی کو ان کا لال سوار کر رہا ہے۔ ایسے میں راوی کہتا ہے ایک اونٹ محمد کے لایا گیا، میں نے دیکھا ایک معظمہ سوار ہونے آئی، اب جیسے ہی اس بی بی کو آتے دیکھا نا، عباس بھی دوڑ کر آ گئے، اکبر بھی دوڑ کر آ گئے، قاسم بھی دوڑ کر آ گئے۔ میں نے پوچھا اب کون معظمہ آئی ہے؟ جواب دیا اب علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے، اب زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ جیسے زینب کو آتے دیکھا خود حسین تشریف لے آئے، حسین آئے، بہن میں سوال کرواتا ہوں، جناب زینب نے دیکھا حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، اکبر بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں، کہا حسین معذرت کے ساتھ آج تم میں سے مجھے کوئی سوال نہیں کرا، کہا بہن پھر کیسے سوار ہونا، کہا حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جس نے 11 محرم کو مجھے سوار کرنا ہے، مجھے سجاد سوار کرائے۔ یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو بی بی کے ہاتھ پسے کرنے پڑے تھے، بی بی محمد کے سامنے آئی، اب جو نگاہ کی نہ حسین نظر آتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ اکبر نظر آتے ہیں، بی بی کا رخ کربلا کے میدان میں ہو گیا، کہا میرے بچوں کہاں چلے گئے ہو، پھوپھی کو کوئی کو آ کر سوار۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پڑھتے ہیں پارہ امام چاہتا معصومین علیہ السلام کا اس قلیل سے ذکر کو اپنے بارگاہ میں کثیر شمار، پروردگار کے واسطہ آل محمد کے ذکر کا، پروردگار عالم جتنے بھی دوستان جس انداز میں بھی اس ذکر عزائش شبیر میں موجود ہیں، جس انداز میں بھی اس میں حصہ لیا ہے، خصوصاً بانیان والدین حضرات تمام ہی شریک کا ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ کرتا، تمام مومنین کے عزت عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، سبھی مومنین کے شرم عزت پر جان و مال کو محفوظ فرما، جہاں کہیں ذکر آل محمد کے لیے عزاخانے سج چکے، پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ان عزاخانوں کا ان عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں قرار کرنا، پروردگار سبھی مومنین جہاں کو آپس میں پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ضرور فرما،
ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرما، معصوم کے منتظرین میں شمار فرما، عرض پاکستان کی وضعیت و ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرما، عرض پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کی آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت خودداران، عزاداران، محبان، مطیعان و عاشقان آل محمد میں قرار فرما، حکمات مقدسہ آل محمد کی حفاظت فرما، جو جوان اس راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں مزید استحکام عطا فرما، ہم سب کو سیرت محمد، سیرت اہل بیت، سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولی حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ ومعائد وناصر ودلیل معینا حتی وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على